الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کیا دور دراز کے علاقوں میں روزہ اور لیلۃ القدر میں فرق ہو سکتا ہے یا نہیں، تو ہم نے دیکھا کہ واقعی فرق ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 10، روزے کی نیت کب کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز یہاں سیکھنے کی ہے کہ نیت کہتے کس کو ہیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ ایک آدمی کسی چیز کا ارادہ دل میں کرتا ہے اس کو نیت کہتے ہیں۔ نیت زبان سے نہیں ہوتی، نیت دل سے ہوتی ہے۔ زبان سے اس نیت کا اظہار ہو سکتا ہے لیکن نیت دل میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ ضروری سمجھتا ہے یا اس کا اہتمام کرتا ہے یا اس کو مشروع سمجھتا ہے کہ نیت زبان سے ہو تو یہ غلط ہے، بلکہ نیت دل ہی سے ہوتی ہے، اور دینی اعمال میں زبان سے نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ یہ بدعت ہے۔ زبان سے اگر کوئی آدمی ایسا کہتا ہے اے اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اے اللہ میں روزہ رکھتا ہوں، اے اللہ میں حج کو جا رہا ہوں، اے اللہ وضو کرتا ہوں، اے اللہ نکاح کرتا ہوں، کوئی بولتا ہے نکاح دین نہیں ہے، تو کوئی کہتا ہے ہاں میں نے نکاح کیا اللہ کے لیے، ہاں کوئی کہتا ہے نہیں کرتا ہے، وضو کرتے وقت کوئی کہتا ہے نہیں، صدقہ دیتے وقت آدمی بولتا ہے میں نیت کرتا ہوں 100 روپے صدقہ دینے کی، نہیں کرتا ہے۔ تمام نیکیاں، ہر نیکی کے لیے نیت چاہیے، لیکن لوگوں نے نیت یہ سمجھ رکھا ہے کہ زبان سے کرتے ہیں، اور پھر غلطی دوسری اس پر یہ ہے کہ اس کو خاص کیا ہے روزے اور نماز کے ساتھ۔ نماز سے پہلے نیت زبان سے کرتے ہیں، روزے سے پہلے زبان سے کرتے ہیں، بلکہ غلطی مزید یہ ہے کہ روزے کا وقت شروع ہونے کے بعد نیت کرتے ہیں، حالانکہ ہونا کب چاہیے؟ روزے سے پہلے۔ ویسی وجہ سے آدمی اللہ اکبر کہے اور پھر اس کے بعد اندر نماز میں کہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، کوئی کرتا ہے ایسا؟ کوئی کرے گا تو لوگ منع کریں گے، کہیں گے بھائی نیت پہلے ہونا چاہیے، روزے میں نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ روزے میں آدمی وقت شروع ہو جانے کے بعد دعا پڑھتا ہے اور اس کو نیت سمجھتا ہے، وہ دعا بھی ثابت نہیں اور نیت کرنا بھی ثابت نہیں۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اصوم غدا لک فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، اے اللہ میں کل تیرے لیے روزہ رکھنے والا ہوں اور میرے پچھلے اگلے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ کوئی دلیل اس کی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے۔ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ کان سے سنتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ سنتے ہیں، اور زبان سے بولتے ہیں، اور دل سے سوچتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کو اس کے اعضاء کے ساتھ جوڑا ہے، تو نیت کو اللہ تعالیٰ نے کہاں جوڑا ہے؟ دل سے۔ تو پھر دوسرے اعضاء سے جوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اسی لیے نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت نہیں ہوتی ہے۔ بلکہ بعض اوقات ایک آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے میں بھی آؤں گا، تو بولنے والے کیا بولتے ہیں؟ واقعی نیت ہے یا یوں ہی کہہ رہا ہے؟ تب ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے، زبان سے نہیں۔ تو اس کو یاد کریں، یاد رکھیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ روزے کی نیت کب کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جو آدمی فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کریں اس کا کوئی روزہ نہیں۔ جو آدمی فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کریں اس کا روزہ نہیں۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ یجمع الصیام کا مطلب ہوتا ہے، اجمع کا مطلب ہوتا ہے نیت کرنا، عزم کرنا، نیت کرنے کو اجمع کہتے ہیں۔ تو جو فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کریں اس کا روزہ نہیں۔ فجر سے پہلے کا کیا مطلب ہے؟ کیا فجر کی نماز مراد ہے؟ بلکہ یہاں فجر کی نماز مراد نہیں ہے، فجر کی نماز کی کا وقت شروع ہونا مراد ہے۔ جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اسی لیے بہت سارے ملکوں میں اذان ہو جاتی ہے فجر کی، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب سحری کا وقت کیا ہو گیا؟ ختم ہوگا۔ ہمارے ملکوں میں بعض علاقوں میں کیا ہوتا ہے، جیسے راکٹ ابھی چھوڑنے والے ہیں، 10 منٹ بچ گئے ہیں سحری کا ختم ہونے میں،
پھر 9، پھر 8، پھر 7، 6، 5، 4، 3، 2، پھر اس کے بعد آپ رک سکتے ہیں۔ غیر مسلم سوچتے ہیں کہ آخری منٹ تک کھاتے ہیں لوگ، اتنا کھاتے ہیں کہ آخری منٹ تک، 1 منٹ بچ گیا تو بھی وارننگ آ رہی ہے، 1 منٹ بچ گیا رک جاؤ ابھی، آخری منٹ تک کھاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے لوگوں کی نیند خراب کرنا بھی کوئی مطلب نہیں اس کے اندر۔ آپ لوگوں کو کھانے کے لیے آپ بتا رہے ہیں کتنا وقت بچا ہوا ہے، لوگوں کے پاس گھڑیاں ہیں بھائی، الارم ہے، آج موبائل میں لگے ہوئے ہیں، کوئی ضرورت اس کی نہیں ہے۔ اور پھر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں مسلمانوں کو یہ نقصان اس کا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ اس طرح سے نیت کے معاملے میں نیت کب ہونا چاہیے؟ فجر سے مراد کون سا وقت ہے؟ جہاں سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو اس سے پہلے نیت ہونا چاہیے۔ اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، کھا پی کے جب وقت ختم ہو جاتا ہے اب اعلان ہوتا ہے سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، نیت کر لیں۔ تب نیت کب کر رہا ہے؟ یہ وقت ختم ہونے کے بعد، حالانکہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ وقت ختم ہونے سے پہلے کرنا چاہیے۔ تو نیت وہ بھی مسئلہ ہے کہ اللہم اصوم غدن بولتا ہے، اے اللہ میں کل روزہ رکھوں گا، حالانکہ آج کا روزہ ہے، وہ وقت شروع ہو چکا ہے آج کے روزے کا، اور غدن بول رہا ہے اس کے لیے، یہ بھی غلطی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، بہت ساری غلطیاں لوگ کرتے ہیں۔ ایک چیز یہاں پر سیکھنے کی یہ ہے کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے فرض روزے کی نیت ضروری ہے، لیکن نفل کا آپ دیکھ چکے ہیں، نفل روزے کی نیت آپ دن کے کسی حصے میں کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس نے فجر کی نماز پڑھی، اس کا روزہ رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، نفل رمضان کے علاوہ، ناشتہ اس نے نہیں کیا، پانی نہیں پیا، کھایا پیا نہیں، اور ذکر کرتا رہا، تلاوت کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا۔ پھر اس کے دل میں بات آئی کہ چلو آج ویسے بھی چھٹی ہے، آج روزہ ہی رکھ لیتے ہیں، تو اب اس نے نیت کی روزہ رکھنے کی، تو کیا یہ نیت کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ نفل روزہ ہے، نفل روزے میں دن کے کسی بھی حصے میں وہ نیت کر سکتا ہے، بشرطے کہ شروع سے لے کر اس وقت تک کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آتے، اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر پہ، اور پوچھتے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اگر کچھ کھانے کے لیے ہوتا تو آپ کھا لیتے، اور اگر بیوی کہتی کہ کچھ بھی نہیں ہے گھر میں کھانے کے لیے تو کہتے پھر میں روزے سے ہوں۔ معلوم ہی ہوا کہ آپ کی چاہت کھانے کی تھی، لیکن پھر آپ نے کیا کیا؟ گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں تو کہا پھر روزہ رکھ لیتے ہیں، تو آپ نے اس وقت نیت کی روزے کی۔ تو اس طرح سے نفل روزے کی نیت آپ دن کے کسی حصے میں بھی کر سکتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ آپ نے سحری کے وقت سے لے کے اب تک، یعنی شروع روزے سے لے کے اب تک کہ کچھ کھایا ہوا نہ ہو، یعنی کہ ناشتہ واشتہ کھا کے ظہر کے بعد چلو آپ روزہ رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کا دن بھر کچھ کھایا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ کو ثواب کہاں سے ملے گا؟ جہاں سے آپ کا روزہ شروع ہوا اتنا ثواب ملے گا، پورے دن کا نہیں۔ جہاں سے نیت وہاں سے عمل شروع، وہاں سے ثواب شروع۔ تو یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لہ، جو رات ہی میں روزے کا ارادہ نہ کر لے اس کا کوئی روزہ نہیں۔ یہ روایت کیوں ہے؟ تاکہ فجر کا اشتباہ ختم ہو جائے۔ فجر سے مراد نماز فجر نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ رات ختم ہو جانے کے بعد کا وقت، اور وہ کب ختم ہوتی ہے؟ صبح صادق پر۔ تو صبح صادق ہو گئی، نیت کا وقت ختم ہو گیا، اس سے پہلے فرض روزے کی نیت کر لینا چاہیے۔ اور وہ بھی کیا ہے؟ رات میں آپ نے نیت کی تھی روزہ رکھنا ہے بھائی، وہ آپ کی نیت ہو گئی، اہم روزے سے پہلے نیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دسترخوان بچھائے، سارے کھانے آپ کے سامنے رکھے، آپ پورا کھا رہے ہیں، کھجوریں کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، سب کچھ کھا لیا آپ نے۔ کیوں کھائے؟ روزہ رکھنے کے لیے کھائے نا۔ معلوم نہیں آپ کو کیوں کھا رہے، معلوم نہیں مجھ کو بھی کیوں کھا رہا بھائی۔ کوئی ہے ایسا آدمی؟ اس کو پوچھیں گے آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب کھا رہا ہوں۔ کیوں؟ معلوم نہیں، مطلب کھانا ہے، کھا رہا ہے، ایسا کوئی ہے آدمی؟ اس کی نیت ہوتی ہے سحری کی۔ سحری کس کے لیے ہے؟ روزے کے لیے، اسی کا نام نیت ہے۔ میں کیوں کھا رہا ہوں؟ یہ روزے کے لیے کھا رہا ہوں، اسی کا نام نیت ہے۔ الگ سے نیت دل میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، جیسے باقی چیزوں کا ارادہ کرتا ہے، اس کا بھی ارادہ کیا۔ اب آئیے قیام رمضان سے متعلق مسائل دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 11، قیام رمضان یعنی تراویح کی مسنون رکعات کتنی ہیں؟ تراویح یعنی قیام رمضان، اس کے کئی نام ہیں۔
جیسے اس کا ایک نام ہے تہجد، اور ایک نام ہے قیام رمضان، اور ایک نام ہے قیام اللیل، اور ایک نام ہے صلاۃ اللیل۔ یہ سارے نام ایک ہی نماز کے ہیں، ایک نماز کے کئی نام ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے صلاۃ الصبح اور صلاۃ الفجر دونوں نام صبح کی نماز کے ہیں، عشاء ہے، العتمہ، اور کئی نام اس طرح سے ہو سکتے ہیں۔ تو ایک نماز کے کئی نام ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تراویح الگ ہے، تہجد الگ ہے، ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رات میں 2 نماز پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کیا آپ نے کہا کہ میں ابھی تراویح پڑھ رہا ہوں، پھر کہا کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں، اس طرح سے فرق کے ساتھ آپ نے 2 نمازیں پڑھی ہوں، یہ تراویح ہے اور یہ تہجد ہے، کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کی رات کی ایک ہی نماز تھی، جیسا کہ حضرت عائشہ کی روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ ابو سلمہ عبد الرحمن کہتے ہیں، ابو سلمہ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں انہ سأل عائشہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوتی تھی، کس طرح آپ پڑھتے تھے؟ فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں یا رمضان کے علاوہ 11 رکعات سے زائد نہیں پڑھتے تھے۔ انہوں نے پوچھا رمضان کے بارے میں، حضرت عائشہ نے بتایا رمضان میں اور رمضان کے علاوہ کیسے پڑھتے تھے، 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، آپ پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے، مت پوچھ کے کیسی عمدہ اور کیسی لمبی وہ ہوتی تھیں۔ ثم یصلی 4، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، مت پوچھ کے کیسی اچھے سے آپ پڑھتے تھے اور کتنی لمبی وہ ہوتی تھیں۔ ثم یصلی 3، پھر اس کے بعد 3 رکعتیں آپ پڑھتے تھے۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اتنام قبل ان توتر، آپ وتر پڑھنے سے پہلے کچھ سو بھی جاتے ہیں؟ قال یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، آپ نے کہا اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے کئی مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، عائشہ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سال بھر کی رات کی نماز 11 رکعت تھی۔ اگر رمضان میں ایکسٹرا کچھ ہوتا تھا تو آپ بتاتی، بعض لوگ کیا کہتے ہیں تہجد کے بارے میں ہے، اور ٹھیک ہے، پوچھنے والے نے رات کی نماز پوچھی، رات میں سال بھر میں صرف تہجد تھی اور رمضان میں تہجد اور تراویح تھی، تو بتانا ہی چاہیے تھا سال بھر 11 پڑھتے تھے اور رمضان میں 20 اور 11 پڑھتے تھے۔ بتانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ پوچھنے والا جو اصل پوچھ رہا ہے وہ تو بتا رہی نہیں، پھر اس کا مطلب عائشہ نے بتایا ہی نہیں اس کو، وہ پوچھ رہا ہے کہ رمضان میں کیا تھا۔ تو اگر رمضان میں ایکسٹرا کچھ ہوتا تھا جو سال بھر میں نہیں ہوتا تھا تو حضرت عائشہ نے یہ بتانا چاہیے پھر ان کے حساب سے کہ دیکھو سال بھر میں 11 رکعت تہجد اور پھر رمضان میں 23 رکعت تراویح، تو وتر کتنے بار ہو گئے؟ یہ 11 میں کہاں سے آ رہا وتر؟ وتر کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اب آپ سوچیں کس کے بولنے والے کس کے ساتھ بولتے ہیں؟ تراویح کے ساتھ جوڑتے ہیں نا۔ امام جب مسجد میں پڑھاتا ہے تو تہجد کے ساتھ وتر پڑھتے ہیں کہ تراویح کے ساتھ؟ اور یہ وتر کس کے ساتھ ہو رہی، تہجد کے ساتھ کہ تراویح کے ساتھ؟ سوال پیدا ہوا نہیں؟ تو وتر جس کے ساتھ وہ تراویح۔ اب آپ بھی ایسا بولنا، ٹھیک ہے دونوں الگ ہے نا، تو وتر کس کے ساتھ ہوتی ہے، تراویح کے ساتھ کہ تہجد کے ساتھ؟ آپ یہاں سے شروع کرنا، تو بولیں گے تراویح کے ساتھ، کیونکہ امام 20 جب پڑھاتا ہے، جو لوگ 20 پڑھتے ہیں اس کے بعد اخیر میں کیا پڑھتے ہیں؟ 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں، کل ملا کے 23 ہو گئی۔ تو آپ یہاں سے شروع کیا الف باتا سے کہ وتر تراویح کے ساتھ ہوتی ہے کہ تہجد کے ساتھ، تو وہ بھی سوچے گا پکڑنے شروع کر دیا اس نے مجھ کو، ہاں برابر پکڑ رہا ہے، تو وتر تراویح کے ساتھ میں۔ تو یہاں پر 11 رکعت میں 8 تو تہجد ہو گئی اور 3 کیا ہو گئی؟ وتر ہو گئی۔ تو پھر تراویح کے ساتھ کیوں نہیں؟ یہ تو تراویح ہونا چاہیے پھر جس کے ساتھ وتر ہے رمضان میں، تو پھر تہجد کہاں گئی؟ تو
तो इन रातों में रमज़ान की तहज्जुद कहाँ है? ये तो तरावी हो गई। वो कहेगा नहीं ये तहज्जुद है, तो फिर तरावी कहाँ गई? क्योंकि वित्र किसके साथ है? तरावी के साथ। नहीं ये तो तरावी है, तहज्जुद कहाँ है? जवाब तहज्जुद का तुम लेकर आओ कि रमज़ान में ज़ायद तहज्जुद है। और हमारे नज़दीक तहज्जुद और तरावी क्या है? एक है, इसलिए हमको कोई टेंशन नहीं है। रमज़ान हो या गैर रमज़ान एक ही नमाज है जिसके साथ वित्र की नमाज पढ़ी जाती है। रमज़ान में भी वही नमाज, रमज़ान के अलावा भी वही नमाज। समझ में आई बात? वरना हज़रत आयशा रमज़ान की एक एक्स्ट्रा नमाज बताती। पूछने वाले ने पूछा रात में रमज़ान में क्या होता था अमल आपका, तो असल तो बताया ही नहीं, उसमें तरावी और फिर तहज्जुद की बता रहे हैं, यानी तरावी नहीं पढ़ते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर कहा कि पहले 4 पढ़ते थे और बहुत लंबी, फिर 4। अब कोई आदमी कह सकते हो यहाँ भी फिर पकड़ रहे हैं हम लोग कि 4 रकअत है ये, तो तरावी की तो 2-2 पढ़ते हैं, तो ये तो 4 है। तो आप सोचें यहाँ पर अगर कोई आदमी कहता है कि एक इंसान चाश की कितनी रकअतें हैं, तो आदमी कहता है 4 या 8 या 12 भी पढ़ सकता है, या कम से कम 2 भी पढ़ सकता है। तो 12 अगर बोलता है वो, तो 12 के एक सलाम से पढ़ता है। या किसी को आप पूछिए कि भाई तरावी की नमाज 8 है कि 20 है, कितनी रकात है? बोले 20 रकात है। तो 20 रकात एक सलाम से है? नहीं, 2-2 से है। तो तूने 20 रकात कैसे बोला? तो बाज़ औक़ात इकट्ठी को भी कहा जाता है, लेकिन उससे मुराद 2-2 रकात करके होता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की दूसरी रिवायतों से मालूम होता है कि रात की नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी थी? 2-2 रकात थी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही सलातुल लैल मसना मसना, रात की नमाज 2-2 रकात है, रात की नमाज 2-2 रकात है। फिर ये 4 क्या है? 4 फिर गैप, 4 फिर गैप, जैसा आज तक उम्मत करती आई है। हम लोग क्या करते हैं, चाहे 20 वाले हों या 8 वाले हों, कैसा पढ़ते हैं? कितनी रकत के बाद गैप देते हैं? वो एक सलाम की कैसी हुई? आपने भी 4 कहा, आपने भी क्या कहा? जो 20 वाला है वो भी क्या कहेगा? गैप कितनी रकत के बाद देने का? तो बोलेगा 4 रकत के बाद। लेकिन 4 को क्या मान रहा है? एक साथ या अलग अलग? अलग अलग। तो वही हज़रत आयशा फरमा रही हैं कि 4 रकत पहले, फिर 4 रकत उसके बाद में, फिर उसके बाद वित्र। क्योंकि दूसरी रिवायत से बिल्कुल वाज़ेह होता है कि 2-2 रकत ही आप पढ़ते थे। और आपने फरमाया, हज़रत आयशा फरमाती हैं अतनाम क़ब्ल अन तूतिर, अल्लाह के रसूल आप वित्र से पहले सो जाते हैं, यानी आप बीच में गैप करके आराम भी करते थे। इससे बात मालूम होती है कि रात की नमाज, तरावी की नमाज आदमी पूरी इकट्ठी न भी पढ़े तब भी चलता है, थोड़ी पढ़ के थोड़ा आराम करके फिर पढ़े, कोई हरज इसमें नहीं है। क्योंकि और भी कई रिवायात हैं, इब्न अब्बास की रिवायत और वाज़ेह इससे, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, आपने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, फिर आराम किया, फिर उठे, फिर वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, फिर आराम किया। तो इस तरह से एक रात में कई मरतबा आपने किया। तो इससे भी मालूम होता है कि एक आदमी अपनी रात की नमाज में फ़र्क कर सकता है, एक साथ पूरी पढ़ना ज़रूरी नहीं है। और सवाल ये कि आप वित्र से पहले आराम करते थे, तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि आप वित्र से पहले सो जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी आंखें सोती हैं लेकिन दिल नहीं सोता। क्या मतलब है? आम इंसानों के साथ नींद की हालत में शैतान खेलता है, अंबिया के साथ ऐसा नहीं होता है। अंबिया नींद की हालत में भी गाफिल नहीं होते हैं, बल्कि नींद की हालत में भी अल्लाह की तरफ से उलूम और हिकमत का इल्क़ा उनके क़ुलूब पर होता रहता है। इसीलिए गैर नबी को एहतलाम होता है, अंबिया को नहीं होता है। ये बताना ज़रूरी है, इसलिए कि हज़रत आयशा ने बताया इसको। तो गैर नबी को एहतलाम होता है क्योंकि शैतान उसके साथ ख्वाब में खेलता है, लेकिन अंबिया के साथ ये नहीं होता है, अंबिया इससे पाक होते हैं। तो इस हदीस से बात मालूम है कि रात की नमाज कितनी है? 11। बाद लोग कहते हैं नहीं ठीक है, लेकिन हज़रत उमर ने 11 नहीं 20 का हुक्म दिया था। तो देखें हज़रत उमर ने क्या हुक्म दिया था। सवाल नंबर 12, हज़रत उमर ने
रदी अल्लाह ताला अन्हु ने क़ियाम रमज़ान की कितनी रकात का हुक्म दिया था। साइब इब्न यजीद कहते हैं अमरा उमर इब्न ख़त्ताब, उमर इब्न ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। इसको याद रखें, क्या किया? अमरा का मतलब हुक्म दिया। किसको? उबई इब्न काबिन व तमीमन अद्दारी, दो सहाबियों को। एक का नाम है उबई इब्न काब और दूसरे का नाम क्या है? तमीम अद्दारी। अन यक़ूम लिन्नासी बिइहदा अशरत रका, कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। कितनी रकात? 11 रकात। क़ाल वक़द कान अल-क़ारिउ यक़रअु बिल-मिईन, हमारा कारी जब हमको नमाज पढ़ाता, साहिब में यजीद कहते हैं तरावीह में, तो यक़रअु बिल-मिईन 100 आयतों वाली सूरतें पढ़ाता है, या 100 आयतों के करीब पढ़ता, यानी कई 100 आयतें पढ़ी जाती नमाज में। हत्ता कुन्ना नअतमिदु अलल इस्यी मिन तूलिल क़ियाम, यहाँ तक कि इतना लंबा लंबा क़ियाम होता कि हम अपनी लाठियों का सहारा लेके खड़े होते हैं। नमाज में क्या करते हम लोग? इतना लंबा क़ियाम होता कि लाठियों पे टेक हमको लगाना पड़ती थी, इतने लंबे क़ियाम होते थे। वमा कुन्ना नंसरिफु इल्ला फ़ी फ़ुरूइल फ़ज्र, और हम लौटते थे तो एकदम फ़ज्र का वक्त करीब हो चुका होता था, यानी सहरी का वक्त ख़त्म होने के करीब होता था। इससे 2 बातें मालूम हुई ख़ास तौर से। नंबर 1, हज़रत उमर ने कितने रकात का हुक्म दिया था? 11। और दूसरी बात ये कि अगर तहज्जुद और तरावी 2 अलग अलग नमाजें हैं तो वापस लौटते थे कब? फजर के करीब। तो तहज्जुद का वक्त कहाँ गया? जब रात में इतनी लंबी नमाज पढ़ रहे हैं तरावीह में, तो फिर तहज्जुद का वक्त कहाँ गया? तो ये 2 नमाजें ऐसी कोई शरीयत में इसकी कोई दलील नहीं है। इमाम मालिक ने इसको मुअत्ता में रिवायत किया है। और इससे भी मालूम होता है कि सलफ़ में तरावीह में लंबे क़ियाम का रिवाज था। बेहतर क्या है उसमें? क़ियाम कैसा हो? लंबा हो। आजकल की नमाज़ें आप देखेंगे, बच्चों को दिखाएंगे घबरा जाएंगे। एक नमाज मेरे पास है, दिखा देता आपको, लेकिन ऐसी नमाज, अल्लाह अकबर, एक सांस में पूरी सूरत ख़त्म, एक नहीं 2 सूरतें ख़त्म, इतना तेज़ी से। और यानी अल्लाह अकबर समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह, इतना तेज़। ये कोई नमाज है? ऐसी नमाज पढ़ेंगे इतनी तेज़ तो 1 मिनट में 2 रकतें पढ़ लेगा। ऐसी नमाज अल्लाह के पास हम भेजना चाहते हैं। असल सुन्नत इसमें यह है, अदब यह है कि क़ियाम कैसा हो? पुरसुकून हो, वक़ार के साथ हो, तवील क़ियाम हो। इतना तवील भी ना हो कि लोग बर्दाश्त न कर सकें, लेकिन इतना तेज़ भी ना हो कि लोग बर्दाश्त न कर सकें। बाज़ औक़ात इतना तेज़ क़ियाम होता है, पीछे भाई जवान है तो कुछ उम्र दराज लोग भी तो हैं, इतना तेज़ी से झुकेंगे उठेंगे फटाफट, उनका कुछ हो गया कम ज़्यादा, दवाखाने का खर्चा कौन देगा भाई? तो बाज़ इतनी तेज़ी के साथ इतना तेज़ नमाज बहुत अजीब चीज़ है। मैं दिखा देता अगर आपको। खैर, सवाल नंबर 13, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात में तरावीह और तहज्जुद अलग अलग पढ़ी है? नुआइम इब्न ज़ियाद अबी तलहा अल-अन्मारी कहते हैं अन्नहु समिअ नुअमान इब्न बशीर यक़ूलु अला मिंबर हिमस। हिमस इलाक़ा है, उसमें उस इलाक़े में एक मिंबर पर, नमाज के मस्जिद के मिंबर पर नुअमान इब्न बशीर रदी अल्लाह तआला को कहते सुना, कुमना मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलत 23 फ़ी शहर रमज़ान इला सुलुसिल लैल। हमने नमाज पढ़ी, क़ियाम किया, कब? 23वीं रमज़ान को, 23वीं शब को रमज़ान की, इला सुलुसिल लैल, 1/3 रात तक, 1/3 नाइट। सुम्मा कुमना माहु लैलत 25 इला निस्फ़िल लैल, 1/3 रात तक 23वीं रात को, आधी रात तक 25वीं रात को, ये हुआ 23, ये 25। सुम्मा क़ाम बिना लैलत 27,
پھر 27ویں رات کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ قیام کیا، حتی ظننا ان لا ندرک الفلاح، حتی ظننا ان لا ندرک الفلاح، اتنا لمبا قیام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمیں یہ خوف لاحق ہو گیا، گمان ہمارا ہونے لگا کہ ہم کو فلاح نہیں ملنے والی۔ کہتے ہیں وَكُنَّا نَدْعُو السُّحُورَ الفلاح، ہم سحری کو الفلاح کہتے تھے، سحری جو کرتے ہیں اس کو کیا کہتے تھے ہم لوگ؟ الفلاح۔ یعنی ہمیں ڈر ہو گیا، اتنی لمبی نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی کہ ہم کو سحری ملنے والی نہیں ہے۔ یہاں بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تہجد اور تراویح الگ الگ دو نمازیں ہیں کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پڑھتے تھے؟ پھر جب وہ تراویح اتنی لمبی پڑھے تو تہجد کہاں گئی؟ اتنا وقت بچ گیا کہ جس کے اندر آدمی سحری کا اس کو ڈر ہو جائے کہ صحابہ اتنا کھاتے تھے ہماری طرح، یعنی ہم کو ڈر ہو گیا سحری، ہم لوگ آدھا گھنٹہ کھاتے ہیں بھائی، ان لوگوں کے لیے سحری کیسا تھا؟ تھوڑا سا کھا لی، یعنی اتنا قریب وقت آ گیا کہ سحری کا بھی ہم کو کیا ہو گیا؟ خطرہ۔ سوچی کتنا کم وقت ہوگا، وہ اتنے کم وقت میں لمبی لمبی نماز پڑھنے والی تہجد کی پڑھ سکتے نماز؟ تو معلوم یہ کہ دو نمازیں تھی نہیں، یہ ایک ہی نماز رات کی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رات میں دو نمازیں پڑھنے کا ثبوت اس اعتبار سے کہ یہ تراویح اور تہجد نہیں ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ اس کو امام احمد وغیرہ نے روایت کیا اور لفظ احمد کے ہیں۔ کیا باجماعت قیام رمضان بدعت ہے؟ کیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر ایسا سنت اتنا کرتے ہو، پھر جماعت سے پڑھتے اتنا، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے پڑھی ہے کہ بتاؤ؟ جماعت سے بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے اس کو شروع کیا، نہیں، بلکہ تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا کس نے شروع کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، فلم یقم بنا شیئا من الشہر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں ہمارے ساتھ بالکل قیام نہیں کیا، حتی بقی سبع، یہاں تک کہ 7 راتیں باقی رہ گئیں۔ علماء نے کہا ہے کہ 7 راتیں باقی رہ گئیں کا مطلب یہ ہے کہ 29 کا مہینہ پکا ہوتا ہے اور 30 کا بھی ہو سکتا ہے، تو 29 کے حساب سے ایک دم پکی ہماری کتنی بچ گئی راتیں؟ 7 راتیں۔ تو کون سی رات ہوئی ہے؟ 23ویں، جیسا کہ پچھلی روایت میں بھی آیا نا، 23، 25 اور 27، تو اس اعتبار سے کون سی رات ہوئی؟ 23۔ کہتے ہیں کہ 23ویں رات میں آپ نے ہمارے ساتھ قیام کیا، فقام بنا حتی ذهب ثلث اللیل، ہمارے ساتھ قیام کے یہاں تک کہ 1/3 رات چلی گئی۔ فلما كانت السادسہ، جب چھٹی رات، اب الٹا آ رہے ہیں وہ، 6 راتیں بج گئی، جب چھٹی رات تھی تو آپ نے ہمارے ساتھ قیام نہیں کیا، تو 24ویں رات کو آپ نے قیام نہیں کیا۔ فلما كانت الخامسہ، جب 25ویں رات تھی تو آپ نے کیا کیا؟ قام بنا حتی ذهب شطر اللیل، آدھی رات تک آپ نے ہمارے ساتھ قیام کیا، وہی جو پچھلی روایت میں آپ نے دیکھا۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ لو نفلتنا قیام هذه اللیلہ، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کاش کہ آپ اس رات میں اور زیادہ قیام کرتے۔ فقال ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف حسب له قیام لیلۃ، آپ نے کہا کہ آدمی جب امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے یہاں تک کہ امام فارغ ہو، امام نماز سے فارغ ہو، تو اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ مثلا آپ نے امام کے ساتھ جماعت میں نماز پڑھی تراویح کی، اور مان لیجیے 1 گھنٹے میں عموماً ہو جاتا ہے، 1 سے 1.5 گھنٹہ، اس سے زیادہ شاید ہی ہوتا ہو گئی، 1-1.5 گھنٹہ آپ نے قیام کیا اور تراویح ختم ہو گئی، آپ گئے آرام کیا، تو امام کے ساتھ شروع سے اخیر تک نماز میں شریک ہونے کا ثواب کیا ہے؟ پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اکیلے میں یہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ امام کے ساتھ۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام کے ساتھ بھی نماز پڑھنا بہت ثواب کی چیز ہے۔ تو یہ آپ نے قول سے کہا، اور
فرماتے ہیں فلما كانت الرابعہ لم يقم، جب چوتھی رات تھی یعنی 26ویں تھی تو آپ نے قیام نہیں کیا۔ فلما كانت الثالثہ، جب 27ویں رات آئی، تیسری رات پیچھے سے تیسری، تو آپ نے کیا کیا؟ جمع اہلہ ونساءہ والناس، آپ نے اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو اور لوگوں کو جمع کیا، اور فقام بنا حتی خشینا ان یفوتنا الفلاح، اور اتنا لمبا قیام کیا کہ ہم کو فلاح کے فوت ہونے کا ڈر ہو گیا۔ قال قلت وما الفلاح قال السحور، کہا میں نے پوچھا کہ فلاح کیا ہے؟ کہا کہ فلاح سحری ہے۔ اور کہتے ہیں ثم لم يقم بقیۃ الشہر، پھر اس کے بعد بچے ہوئی راتوں میں آپ نے ہمارے ساتھ قیام نہیں کیا مہینے کے اخیر تک۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ 23، 25 اور 27 ان 3 راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، اور 27ویں رات میں آپ نے کیا کیا؟ اپنے گھر والوں کو، بیویوں کو اور عام مسلمانوں کو بھی جمع کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کر کے جماعت سے نماز پڑھائی۔ اگر جماعت صحیح نہیں ہوتی تو آپ پڑھاتے؟ معلوم ہے کہ تراویح میں بھی جماعت کی بنیاد کس نے ڈالی؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ تراویح سے جماعت کی نماز کی شروعات حضرت عمر نے کی صحیح ہے؟ نہیں، معلوم ہے کہ خود یہ مسنون عمل ہے، جماعت سے تراویح پڑھنا یہ خود سنت ہے۔ اور آپ نے یہاں خود کہا کہ امام کے ساتھ اگر آدمی قیام کریں تو اس کو کیا ملے گا؟ پوری رات کا ثواب۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام کے ساتھ قیام اللیل مشروع ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف 3 راتوں کا کیوں؟ اور یہی ہمارا 15واں سوال ہے کہ کیا 3 راتوں سے زیادہ تراویح بدعت ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں تم لوگ جب سنت کرتے ہو 11 رکعت سنت ہے، 11 رکعت سنت ہے، پھر تم لوگ 3 رات تراویح کیوں نہیں پڑھتے؟ پورا مہینہ تراویح کیوں پڑھتے ہو؟ اب سوال کے 2 حصے ہیں۔ پورا مہینہ تراویح پڑھنا اکیلے اور جماعت سے۔ اکیلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا مہینہ ثابت ہے کہ نہیں؟ قولاً و فعلاً دونوں ثابت ہے۔ عائشہ کیا فرما رہی ہیں؟ رمضان اور غیر رمضان میں معلومہ کہ پورا رمضان آپ 11 رکعت پڑھتے تھے، تو پورا مہینہ تراویح پڑھنا تو ثابت ہو گیا۔ سوال ہوا کہ جماعت سے کتنا ہوا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی راتیں پڑھائیں؟ 3 راتیں۔ تو پھر زیادہ راتیں کیوں نہیں پڑھائیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی ذات لیلۃ فی المسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز پڑھی مسجد میں رات میں۔ فصلی بصلاتہ الناس، فصلی بصلاتہ ناس، لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ ثم صلی من القابلہ فکثر الناس، پہلی رات میں نماز پڑھی، لوگ آ کے آپ کو جوائن ہو گئے۔ آپ نے سب کو جمع کیا تھا؟ نہیں، لوگ آ کے خود سے جڑ گئے۔ کوئی آدمی رات میں قیام اللیل کر رہا ہے، کوئی دوسرا آ کے اس کے ساتھ شریک ہو جائے تو جائز ہے؟ جائز ہے، پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جماعت اس کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے۔ فلما صلی من القابلۃ فکثر الناس، جب دوسری رات آئی اس کے بعد والی اگلی رات جو بھی تھی، چاہے وہ ڈائریکٹ رات ہو یا ایک چھوڑ کے ہو، تو اگلی رات جب آپ نے قیام کیا تو فکثر الناس، لوگ بڑھ گئے۔ ثم اجتمعوا من اللیلۃ الثالثہ او الرابعہ، پھر تیسری یا چوتھی رات میں لوگ پھر جمع ہوئے۔ فلم یخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس رات میں یعنی چوتھی رات میں، کیونکہ تیسری رات کا آپ پچھلی روایت میں دیکھ چکے ہیں، 3 راتیں کون سی تھیں وہ؟ 23، 25 اور 27۔ اور راوی نے پچھلی حدیث میں کیا کہا؟ پھر اس کے بعد آپ پورے مہینے میں آپ نے ہم کو نماز پڑھائی نہیں، تو 3 کے بعد کون سی میں نہیں پڑھائی؟ چوتھی میں آپ نے نہیں، 3 سے زیادہ نہیں پڑھایا۔ تو یہاں جو راوی کو شک ہے تیسری یا چوتھی رات تھی، تو کون سی ہونا چاہیے وہ؟ چوتھی 3 میں پڑھائی، چوتھی میں نہیں۔
فلم یخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب چوتھی رات آئی تو آپ ہمارے نماز پڑھانے کے لیے نکلے نہیں. فلما اصبح، جب صبح ہوئی، قال قد رأیت الذی صنعتم، جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا رات میں جو کچھ تم نے کیا میں نے دیکھا، یعنی تم مسجد میں جمع ہوئے نماز کے لیے، دیکھا میں نے، مجھے معلوم تھا. ولم يمنعني من الخروج الیکم الا انی خشیت ان تفرض علیکم وذلك فی رمضان. آپ نے فرمایا رات میں تم مسجد میں آئے، جمع ہوئے، مجھے معلوم تھا، میں نے دیکھا، لیکن میں اسی لیے باہر نہیں نکلا تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے. اور راوی کہتے ہیں وذالک فی رمضان، یہ واقعہ رمضان کا ہے. تو چوتھی رات میں آپ نے آنا کیا کر دیا؟ بند، اور 3 راتوں تک پڑھایا. صحابہ نے جب پوچھا تو آپ نے کیا بتایا؟ میں اس لیے نہیں آیا کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر کیا ہو جائے؟ فرض نہ ہو جائے. سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 راتیں نماز پڑھائیں، کیا وہ اس اعتبار سے تھا کہ 3 راتیں پڑھانا چاہیے اور اس سے زیادہ اور کم نہیں، یا پھر یہ اس اعتبار سے تھا کہ آپ کو ڈر تھا کہ فرض نہ ہو جائے؟ آپ کا نہیں پڑھانا اس کی وجہ تھی، رکاوٹ تھی آپ کے لیے پڑھانے میں، یا نہیں تھی؟ رکاوٹ تھی. وہ رکاوٹ کیا تھی؟ وہ نماز فرض نہ ہو جائے. فرض ہوگی امت نبھا نہیں پائے گی، نبھا نہیں پائے گی کیا ہوگا؟ ہاں، گناہگار ہوں گے. تو آپ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان گناہگار ہوں، اس لیے آپ نے پابندی سے اس کا اہتمام نہیں کیا، کیونکہ اس زمانے میں وحی نازل ہوتی تھی اور ہو سکتا تھا کہ اللہ فرض کر دے. اس ڈر سے آپ نے اس کا اہتمام نہیں کیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا اگر ایسا ہوتا کہ 3 سے زیادہ نہیں پڑھنا ہے، 3 راتوں سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، تو آپ کیا بولتے ان کے سامنے؟ آپ یہ کہتے دیکھو یہ نماز صرف 3 راتوں کے لیے ہے، 3 سے زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے. کیا آپ نے ایسا بتایا؟ نہیں. آپ نے کیا کہا؟ میں اس لیے نہیں نکلا کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے. تو آپ ایک مجبوری کی وجہ سے باہر نہیں نکلے. ایسا نہیں کہ آپ یہ مانتے ہوں کہ 3 ہی راتوں میں نماز پڑھنا چاہیے. اس لیے کوئی آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں پڑھے نا، ہم کو بھی 3 پڑھنا چاہیے، تو یہ غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں یہ نہیں بتایا کہ 3 سے زیادہ جماعت سے پڑھنا غلط ہو، بلکہ آپ نے مجبوری بتائی اپنی کہ مجھے مجبوری ہے، اگر میں نکلوں گا تو کیا ہوگا؟ یہ نماز فرض ہو جائے گی. لیکن آج وہ مجبوری باقی ہے کیا؟ کوئی آدمی مسجد کے امام صاحب بول سکتے ہیں مجھے ڈر ہے کہیں اللہ کی طرف سے وہی مجھ پر نہ آ جائے اور یہ نماز فرض نہ ہو جائے. ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہو سکتا. وہی کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ منقطع ہو گیا، بند ہو گیا. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں لوگوں کو کیا کیا؟ ایک امام کے تابع کر کے مسجد میں پورے مہینے کے لیے کیا کر دی؟ جماعت قائم کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ جماعت ایک اچھی چیز ہے، لیکن وہ ڈر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اب وہ ڈر کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اگر وہ ڈر نہیں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے، کیونکہ آپ نے نہیں پڑھنے کی اور کوئی وجہ بتائی کہ بتائیے کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ بتائی. آپ نے صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ تمہارا چوتھی رات کا انتظار کرنا غلط ہے کیونکہ 3 رات سے زیادہ نہیں پڑھتے، ایسا کہا نہیں. ان کے اس جذبے کو، ان کی یعنی تراویح کی جماعت کی چاہت کو آپ نے غلط بتایا نہیں. تو معلوم ہے کہ تراویح کی 3 سے زیادہ کی چاہت غلط نہیں ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے. حضرت عمر اس بات کو جانتے تھے اور انہوں نے اسی لیے کیا کیا؟ بعد میں جماعت قائم کی اور پورے مہینے کی کیونکہ ابھی وہی آنے والی نہیں ہے. تو یہ بھی بات واضح ہوئی کہ 3 راتوں سے زیادہ تراویح بری نہیں ہے، لیکن مجبوری تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے آپ نے نہیں پڑھائی. اگر وہ مجبوری نہیں ہوتی تو آپ پڑھاتے، ضرور پڑھاتے. کیوں؟ اس لیے کہ تیسری رات میں تو خود آپ نے سب کو جمع کیا تھا. اگر جمع کرنا اچھا نہیں ہوتا تو آپ جمع کرتے؟ معلوم ہے کہ جمع کرنا اچھا ہے اور آپ کا آخری عمل جمع کرنا ہے. چھوڑنا مجبوری سے ہے. چھوڑنا کیا ہے؟ مجبوری سے ہے.
سوال نمبر 16، کیا عورتیں آپس میں باجماعت تراویح پڑھ سکتی ہیں؟ بلا شبہ عورتیں باجماعت تراویح پڑھ سکتی ہیں، یعنی اپنے گھر میں اگر عورتیں کچھ جمع ہو جاتی ہیں، مان لیجئے گھر کی بڑی فیملی ہے، ساس ہے، بہو ہے اور بچیاں ہیں، سب مل کے گھر میں اگر تراویح جماعت سے پڑھتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں یہ نہیں کہ لاؤڈ سپیکر سے پورے گاؤں میں ایک بنا کے مسجد الگ سے بنائیں، اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ الگ سے عورتوں کی مسجد ہمارے علم میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ عورتوں کی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے کبھی سنا نہیں کہ یہ عورتوں کی مسجد ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ابراہیم فرماتے ہیں، ابراہیم النخعی غالباً جہاں تک مجھ کو یاد وہی ہیں، ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ ام المؤمنین سے یہ بات منقول یعنی ان سے مروی ہے، انہا کانت تؤم النساء فی شہر رمضان فتقوم وسطا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رمضان کے مہینے میں عورتوں کی امامت کرتی تھیں اور وہ فتقوم وسطا، وہ کہاں ٹھہرتی تھیں؟ صف میں درمیان میں۔ یعنی دیکھیں یہاں پر یہ جو مردوں کی صفیں ہیں یہ صفیں ہیں، ٹھیک، امام کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ آگے، لیکن عورتوں کی جب صفیں بنیں گی تو امام ان میں سے جو ہوگی وہ کہاں کھڑی ہوگی؟ صف کے اندر، صف میں درمیان میں۔ فتقوم وسطاً، وہ آگے ہٹ کے نہیں کھڑی ہوگی بلکہ صف میں کھڑی ہوگی۔ تو اس طرح سے عورتوں کی جماعت بھی بن سکتی ہے اور عورت عورتوں کی امامت کر سکتی ہے، عورت عورتوں کی امامت کر سکتی ہے۔ آج کل ہمارے یہاں جمعہ بھی پڑھانے لگی عورتیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جمعہ خطبہ اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس میں وہ مرد ہی پڑھائے گا۔ کیوں؟ عورتوں کے ساتھ کیا زیادتی ظلم ہے؟ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کام کی تقسیم کی ہے، جمعہ ہے، عیدین ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ذمہ رکھا ہے، اس لیے کہ اس میں اظہار ہے، اور عورتوں کے لیے اظہار ہے کیا؟ عورتوں کے لیے کیا ہے؟ اخفاء ہے، ان کے لیے پردہ ہے۔ تو جہاں پردے کے معاملات ہیں، عورتوں کو پردے کے ساتھ ہی وہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ مردوں کے لیے یہ ذمہ داریاں اللہ نے رکھی ہے، اور الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر کیا ہیں؟ قوام ہیں۔ تو جمعہ اور عیدین وغیرہ کی ذمہ داری مرد امام کے اوپر ہے، وہی اس کو نبھائے گا۔ برابر اتنی کرنے لگیں کہ کہیں ٹھیک ہے پھر عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں، مرد بھی پیدا کرنے لگیں، تو یہ کوئی بات ہے؟ اللہ نے جو تقسیم رکھی ہے مرد اور عورت کی، دونوں الگ الگ ہیں، ان کا جسمانی ڈھانچہ سے لے کر ان کا سائیکولوجیکل ڈھانچہ سے لے کر ان کی ذمہ داریاں سب الگ ہیں۔ کچھ چیزوں میں دونوں مشترکہ طور پر کام کرتی ہیں کرتے ہیں لیکن دونوں الگ ہیں۔ تو اللہ نے کچھ ذمہ داریاں مردوں پر رکھی ہیں، کچھ عورتوں پر رکھی ہیں۔ اب دونوں کو اس طرح سے برابر کر دینا یہ نادانی ہے، اس میں نقصان ہوگا۔ ہم لوگ ابھی رک جائیں گے، انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد ہماری آگے کی مجلس ہوگی انشاءاللہ۔